السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 26 ہے۔ جرم کی نوعیت میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ کچہری کی راہداری میں انسانوں کا جمع غفیر تھا، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا۔ ایسے میں احمد رستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا، اپنے لاپرواہ حلیے کے برعکس۔ آج وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، کف بھی بند تھے اور بال بھی پیچھے سیٹ کر رکھے تھے۔ بالآخر وہ رکا، ایک ادھ کھلے دروازے کے اندر وہ بیٹھی دکھائی دی۔ میز کے اس پار کرسی پہ براجمان، سر جھکائے فائل پہ روانی سے قلم چلاتی۔ کھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے اور ایک لیٹ جھک کر فائل کو چھو رہی تھی۔ احمد فوراً سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا، چند لمحے کے لیے سوچتا رہا۔ یہ میری طرف سے غازی کی شادی کا تحفہ ہے، مگر وہ رکا۔ جب میں چڑیل کی غلط فہمی دور کروں گا اور اسے حقیقت بتاؤں گا کہ وہ میری غلطی تھی، ورنہ غازی نے اسے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ کیا کرے گی؟ سوچنے دو۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کیں اور تصور کرنا چاہا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، زمر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، چونکتی ہے۔ احمد شفیع؟ ابرو اٹھاتی ہے، پھر اندر آنے کے لیے سر کو خم دیتی ہے۔ وہ جھجکتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، تذبذب سے سلام کر کے کہتا ہے، آپ کو شادی مبارک ہو۔ میں پہلے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا غازی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اب رشتہ ہے، سو مجھے آپ کی یہ غلط فہمی دور۔ اور وہ بات کاٹ کر کہتی ہے، تمہید کاٹیں اور کام کی بات پہ آئیں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ جاتا ہے، پھر جلدی جلدی بتانے لگتا ہے۔ اس دن غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا جعلی مخبری کرنے، وہ آپ کو استعمال نہیں کر رہا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ وہ ایک دم حیرت زدہ رہ جاتی ہے، مضطرب سی کھڑی ہوتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی میم، اور وہ مزید تفصیل بتانے لگتا ہے۔ وہ جیسے جیسے سنتی جاتی ہے اس کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور میں ایسے ہی اتنے سال اس کو مورد الزام ٹھہراتی رہی؟ اوہ میرے اللہ! وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے اس کو اتنا غلط سمجھا۔ احمد نے برا سا منہ بنا کر آنکھیں کھولیں۔ تصور غائب ہوا، راہداری میں لوگوں کا شور سماعتوں میں گونجنے لگا۔ اس نے اپنے سر پہ چپت رسید کی۔ یہ چڑیل اتنی ایموشنل؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہا۔ تصور کا پردہ روشن ہوا۔ وہ زمر کے سامنے کھڑا ہے اور اسے بتا رہا ہے، وہ میری غلطی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بکواس پہ یقین کر لوں گی؟ یہ کہانی کسی اور کو جا کر سناؤ، میں جانتی ہوں کہ اس روز اسی نے تمہیں میرے پاس مخبری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے، اف! احمد نے دل ملا کر آنکھیں کھولیں، بے بسی سے چوکھٹ تک گردن نکال کر جھانکا جہاں وہ پرسکون سی سر جھکائے فائل پہ لکھتی جا رہی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ جی کھڑا کر کے اوٹ سے نکلا اور دروازے کو انگلی سے بجایا۔ لکھتے لکھتے زمر نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر وہ چونکی۔ احمد شفیع؟ ابرو اٹھا کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا، پھر قلم بند کر کے کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی، سر کے خم سے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب اندر داخل ہوا اور سلام کیا۔ تھوک نگل کر خشک گلا تر کیا، اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا اور ساتھ میں ایک پرانی غلط فہمی بھی دور کرنی تھی۔ وہ خاموشی مگر نرمی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ جعلی مخبری جو میں نے کی تھی وہ مجھے آپ کے پاس جا کر نہیں کرنی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ وہ نہیں تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ میری غلطی تھی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کر دوں گا۔ سانس روکے احمد نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر اسی پرسکون اور نرم انداز میں بولی، مجھے پتہ ہے۔ احمد کے سارے تصورات پھک سے اڑ گئے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ مجھ سے ہی تو آپ نے پوچھا تھا بصیرت صاحب کا، وہ نہیں تھے تو آپ نے مجھے بتا دیا، میں سمجھ گئی تھی۔ احمد تیزی سے 2 قدم آگے آیا۔ مطلب کہ آپ جانتی ہیں سب، تو پھر آپ غازی سے خفا کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر وہ اسی سکون سے بولی۔ احمد الجھن سے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میری غلطی تھی، تو؟ زمر چند ثانیہ اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھی احمد۔ اتنی عزت! کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سوچتا، مگر ابھی وہ فوراً سے کرسی سنبھال کر بیٹھا، آگے کو ہوئے بے چینی سے اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ ہماری شادی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی معاملات یوں ڈسکس نہیں کرتی،
مگر چونکہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور اس سے آپ کا تعلق بھی ہے، اس لیے مجھے بتائیے اس روز کیا تاریخ تھی جب آپ میرے پاس جعلی مخبری لے کر آئے تھے؟ پتہ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ اس روز 16 تاریخ تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد فارس سے ملنے میں کس دن جیل آئی تھی؟ یقین کیجئے جیل میں مجھے کیلنڈر نہیں دیا گیا تھا، گو کہ یہ میرے پریزن رائٹس کے خلاف تھا، مگر 21 میں 21 تاریخ کو دوبارہ جیل آئی تھی اور میں نے فارس کو بہت سنائی تھی، یعنی 4 دن بعد، ٹھیک؟ جی ٹھیک، وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے کس دن فارس کو بتایا کہ یہ مخبری آپ نے میرے سامنے کی ہے؟ اسی دن 16 تاریخ کو، جاتے ساتھ ہی بتا دیا۔ بہت غصہ ہوا مجھ پہ، اس نے کہا کہ وہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اور جوش سے بولتے بولتے وہ رکا۔ زمر اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر فارس نے کیا کیا احمر؟ اور احمر کو لگا اس کے منہ پہ چابک دے مارا گیا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح زمر کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے غائب دماغی سے دہرایا، آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ بے قصور ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ قصوروار ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ احمر بس شل سا اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ فارس کی حمایت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے سامنے کی بات نظر نہیں آئی؟ 16 تاریخ کو آپ نے اسے بتایا کہ آپ نے مجھے استعمال کیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا یہ بات آپ اسے جاتے ساتھ ہی بتائیں گے۔ پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ پہ خفا ہوا، غصہ ہوا، اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے 4 دن دیے۔ انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں۔ 4 دن تاکہ وہ اپنی غلطی کو درست کر لے۔ مجھے یقین تھا یہ صرف ایک غلطی ہے۔ 18 تاریخ کو اسے جوڈیشنل ریمانڈ کی توسیع کے لیے عدالت لایا گیا۔ کوریڈور میں نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے مجھے وہاں روک کر کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر 18 تاریخ کو وہ مجھے دیکھ کر خاموشی سے گزر گیا۔ میں انتظار کرتی رہی ایک دفعہ وہ کہہ دے یہ احمر کی غلطی تھی، ہم آپ کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر اس نے پلان جاری رکھا۔ اس نے پلان جاری رکھا احمر بالکل لاجواب سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے 2.5 سال تک اس کی بات نہیں سنی کیونکہ مجھے ڈر تھا میں اسے معاف کر دوں گی، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے شاید اسے معاف کر بھی دیا تھا۔ میں اس کے کیس کی خود تحقیق کرنے جا رہی تھی۔ میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی۔ میرا دماغ کہتا تھا وہ اتنے گواہ جنہوں نے اسے گن لے کر ہوٹل کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے ہاسٹل کے کمرے سے رات کو نکلتے دیکھا ہے، وہ سب سچ کہہ رہے ہیں۔ مگر دل کہتا تھا میں اسے ایک اور چانس دوں، اور میں نے دیا۔ احمر صاحب، میں نے اس کو 4 دن دیے کہ وہ اپنی غلطی درست کر لے۔ ٹھیک ہے اسے نہیں پتہ تھا، مگر جب پتہ چل گیا تب اس نے کیا کیا؟ کیا مجھے بتایا کہ ہم ریورٹس نہیں جیل توڑنے جا رہے ہیں؟ کیا سوچا کہ فرار کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں ایک عورت ہوں، ایک عورت کے ساتھ یہ پوری کچہری کیا کرے گی؟ اس کو معلوم تھا سب، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس دن میں نے ہمیشہ کے لیے فارس پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ اب مجھے اس پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ پھر بھی جب اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے سائڈ کک کو میرے پاس بھیجا، تو یہ کہتی ہوئی بھی میری خواہش تھی کہ وہ کہہ دے مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو کچھ اور کہا تھا، مگر اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ آپ مجھے کہہ آئے ہیں، اور اس نے کچھ نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی۔ احمر، کیا اسے مانگنی نہیں چاہیے تھی؟ احمر کا سر خود بخود اس بات میں ہلا۔ اس نے شاید اس لیے وہ ٹھہر گیا۔ ساری دلیلیں ختم ہو گئیں۔ بے بسی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہاں اس کا قصور ہے، مگر اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ وہ نگاہیں زمر کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا جو پرسکون سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی مگر اطمینان بھی تھا۔ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے شک مشکوک ہو جاتے ہیں، اور یہ مت کہیے کہ اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ وہ بے گناہ تھا۔ احمر نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ بے گناہ ہے یا نہیں، اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ اگر سوچوں تو وہ قاتل لگتا ہے، مگر وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت غلط کیا۔ خفت سے گردن قدرے جھکا کر وہ بولا، مجھے آپ کی معذرت سے فرق نہیں پڑتا، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ نرمی سے کندھے اچکا کر وہ بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اٹھ گیا۔ اگر آپ کو کبھی یہ معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے پھنسایا گیا تو آپ کیا کریں گی؟ وہ بے گناہ نہیں ہے، کم از کم مجھے اس پہ اب یقین نہیں آتا۔ میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس کا آفس چھوڑنے سے پہلے احمر نے پھر سے کہا۔ زمر نے سر کو بس خم دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے معذرت قبول نہیں کی تھی۔ لغزشوں سے ماورا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ احمر اپنے کچن کی اونچے سٹول پہ سوچ میں گم بیٹھا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدم قریب آتے سنائی دیے۔ کیوں بلایا؟
فارس بے نیازی سے پوچھتا ساتھ والے اسٹول پہ بیٹھا، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھ لیں اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اے ہیلو، فارس نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ چونکا نہیں، بس آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آج کچہری گیا تھا کسی کام سے، میڈم زمر سے ملاقات ہوئی۔ پھر؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ یار، ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کر کے جیل توڑنی چاہیے، لعنت ہے ہمارے اوپر۔ وہ پہلے قدرے حیران ہوا، پھر ناگواری سے لب بھنس لیے، چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ قصہ کیوں دہرا رہے ہو؟ ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا یار۔ وہ سخت پرملال تھا۔ ایک منٹ، میں نے تمہیں دوسرے وکیل کے لیے پیغام دیا تھا، یہ تمہاری غلطی تھی۔ خفگی سے اس نے بات کاٹی۔ اور پھر تم نے کیا کیا؟ وہ بھی اتنی ہی درستی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے میری غلطی کو ٹھیک کیا، مجھے ایک دفعہ بھی کہا کہ جا کر اس کو سب بتا دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ تھا کہ ایسی مخبری پہ کارروائی کے بعد اگر ہم فرار ہو گئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر تم نے سب کچھ چلنے دیا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ برہم ہوا۔ مگر میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، غازی تمہیں، کم از کم تمہیں پلان جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور پھر بعد میں تمہیں اسے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی۔ وہ قتل تم نے نہیں کیے ہوں گے، تم بے قصور ہو گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زندگی میں ہر معاملے میں بے قصور ہو۔ تم نے واقعی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا۔ فارس تنے ابرو کے ساتھ چہرہ موڑے سامنے دیکھتا رہا۔ چند پل ایک شدید تناؤ کی کیفیت میں خاموش گزرے، پھر وہ اسی خفگی سے بولا، میں کیوں معافی مانگتا؟ میں نے اس پہ گولی نہیں چلائی تھی۔ احمد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی، تم نے اس کا دل توڑا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ملامتی انداز میں کہہ کر وہ اٹھ گیا اور گھوم کر لاؤنج کی سمت آیا اور میز پہ رکھا موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ چند لمحے اس اظہار لا تعلقی کی نظر ہو گئی۔ فارس ابھی تک اونچے اسٹول پہ بیٹھا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ احمد اس کی پشت پہ تھا۔ جب وہ مزید کچھ نہ بولا تو فارس نے گہری سانس لی۔ مجھے پتہ ہے، میں نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ پھر وہ گویا اکتا کر پیچھے گھوما۔ میں 2.5 سال سے جیل میں بند تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ؟ اوہ پلیز، کوئی وضاحت مت دینا، کسی کا دل توڑنے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ موبائل جیب میں رکھتے احمد نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور راہداری کی سمت بڑھ گیا۔ اگر تمہیں خود جانا تھا تو کیوں بلایا مجھے؟ اس نے بیزاری سے پکارا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں آج کے بعد چڑیل کو چڑیل نہیں کہوں گا۔ دراصل آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کورٹ میں مجھے لگا کرتی تھی۔ اور ہاں، دروازہ کھولتے کھولتے وہ رکا، مڑ کر سنجیدگی سے دور بیٹھے فارس کو دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ جو تمہارے ساتھ کر رہی ہے، تم وہ ڈیزرو کرتے ہو۔ پھر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ بدتمیز، پہلے سے خراب موڈ اسٹیپنی نے مزید خراب کر دیا تھا۔ وہ اسٹول دھکیلتا خود بھی جانے کے لیے اٹھا اور یہ تبھی تھا جب ندرت کا فون آیا۔ میں نے زمر کو کال کی تھی، اس نے بتایا وہ آفس میں ہے۔ تم دونوں یوں کرو دوپہر میں ہماری طرف آ جاؤ۔ سادی صبح کہہ کر گیا تھا کہ شام کو ریسٹورانٹ کو کسٹمرز کے لیے بند کر کے باربیکیو کریں گے۔ رات کو ہاشم نے کھانے پہ بلایا ہے۔ میں نے زمر سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہاشم سے معاذرت کر لے گی، تم بھی آ جاؤ۔ اور ندرت عجلت میں فون کاٹ گئی۔ فارس نے بیزاری سے موبائل کو تکا۔ اگر ہاشم سے معاذرت کرنی تھی تو میرے سامنے ہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے حد برے موڈ میں وہ وہاں سے نکلا تھا۔ سانس رو کے کھڑا تھا ملک الموت۔ سامنا دیپ کو ہوا کا تھا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج کو کولر نے ٹھنڈ بخش رکھی تھی۔ کھانے کے برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ ندرت خوشی خوشی زمر کو کچھ بتا رہی تھی جو صوفے پہ بیٹھی نرمی سے مسکراتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ آنا قریب میں پیر اوپر کر کے بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتی ہوئی ناخن چبا رہی تھی۔ فارس کو دیکھو، آیا ہی نہیں، کب سے فون کیا تھا اسے؟ ندرت نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا۔ زمر بدقت مسکرا پائی۔ سادی کب آئے گا؟ موضوع تبدیل کیا۔ پتہ نہیں، آج کسی کام سے گیا تھا، شاید دیر ہو جائے۔ اور عین اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ان تینوں نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ شاید تیزی سے اندر آیا تھا، اس لیے اگلے ہی لمحے راہداری عبور کر کے چوکھٹ پہ آن رکا۔ کوٹ پہنا ہوا تھا مگر ٹائی ڈھیلی تھی، بال قدرے بکھر چکے تھے اور دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ پسینہ بھی تھا، مگر یہ اس کا حلیہ نہیں، کچھ اور تھا جس کے باعث وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ جارحانہ انداز اور آنکھوں میں دبا غصہ۔ زمر کو دیکھ کر وہ چوکھٹ پہ تھما، سرخ غسیلی آنکھوں سے حنا کو دیکھا، گردن ترچھی کر کے اشارہ کیا۔ بات سنو میری۔ نہ سلام نہ کچھ، حنین کے رسالہ پکڑے ہاتھ نم ہونے لگے، چہرہ بے رنگ ہوا۔ بھائی کو پتہ چل گیا۔ حنا 1.5 برس کی محنت کے بعد بھی اپنا اعتبار کھونے سے نہیں بچا سکی۔ سب اکارت گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ زمر کی نظروں نے سادی سے حنین کے چہرے تک کا سفر کیا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگی۔
سعدی کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا۔ حنا مرے مرے قدموں سے اٹھی اور اس کے پیچھے گئی۔ سعدی، ندرت نے فکر مندی سے پکارا، مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ کمرے میں آیا، کوٹ اتار کر کرسی پہ ڈالا اور پلٹا تو حنا انگلیاں مروڑتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سعدی نے دروازہ پاؤں سے دھکیل کر بند کیا اور اس کی جانب گھوما۔ دروازہ چوکھٹ سے بھی 4 انچ دور تھا جب باہر سے زمر نے ہینڈل تھام لیا۔ ذرا سی درز باقی رہ گئی۔ تمہارے آخری پیپر میں جو لا اسکول میں تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاں کیا ہوا تھا؟ وہ تیش سے اسے گھورتے 2 قدم مزید قریب آیا۔ حنا نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حنین، میں نے تمہیں رکھ کر تھپڑ مارنا اگر تم نے مجھے سیدھی طرح پوری بات نہ بتائی تو۔ تم چیٹنگ کرتے پکڑی گئی تھی اور تم نے ہاشم کو بلایا تھا، ہاں؟ حنین کی سعدی کو چہرہ تکتی آنکھیں نم ہوئیں۔ ذرا سا اس بات میں سر ہلایا، سعدی کے قدموں تلے زمین سے رکھنے لگی۔ ہاشم صحیح کہہ رہا تھا۔ اس کے کان سرخ ہوئے۔ تمہارا بھائی مر گیا تھا جو اس گھٹیا آدمی کو بلایا تم نے؟ وہ بے حد غم و غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس بات سے؟ زمر ٹھنڈے انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ حنا نے نم آنکھوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حنین کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سعدی کے مقابل۔ زمر، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں مت آئیں۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے بمشکل لحاظ کیا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی رہی، ہلی بھی نہیں۔ مگر میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہاشم کو بلانے کے لیے میں نے کہا تھا اسے، اس نے پہلا فون مجھے کیا تھا۔ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سکون سے بولی۔ حنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے ہی غصے سے بولا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، اس لیے پہلی بات مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو۔ دوسرا یہ کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فون ریکارڈ چیک کر لو بے شک۔ سعدی کے تنے کندھے قطرے ڈھیلے پڑے، مگر غصہ بھری آنکھوں میں شکوک و شبہات لیے وہ زمر کو دیکھتا رہا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو کیا نام ہے اس وکیل کا جو اس لا کالج کا منتظم ہے اور جس سے ہاشم نے بات کر کے اس کو غصیلی نظر حنین پہ ڈالی اس مسئلے سے نکلوایا تھا؟ راجہ عبدالباسط، ممبر ہائی کورٹ بار۔ کیا گھر کا ایڈریس بھی دوں ان کا؟ وہ اتنی برہمی سے بولی کہ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ اگر حنین نے آپ کو کال کیا تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئی؟ ہاشم کو کیوں انوالو کیا میرے گھر کے معاملے میں؟ وہ اب بھی مشکوک تھا اور غصہ پھر سے چڑھنے لگا۔ کیونکہ میں دن میں 25 کام کر کے دیتی ہوں اس کے، 2-4 وہ کرے گا تو احسان نہیں کرے گا، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اس وکیل سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے گروپ کو ووٹ نہیں دیا تھا میں نے، دوسرے بھی کئی مسئلے ہیں میرے ساتھ، میں جاتی تو مسئلہ مزید بگڑتا، اس لیے میں نے حنا سے کہا کہ ہاشم کو کال کرتی ہوں۔ میرے کرنے سے پہلے حنا نے کر لی کال اور وہ پہنچ بھی گیا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس سب سے؟ تم نے، سعدی کے چہرے پہ اشتعال ابھرا، انگلی اٹھا کر سنگین انداز میں پوچھا، تم نے چیٹنگ کی تھی یا نہیں؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب زمر کو بھی معلوم نہیں تھا، سو وہ اسی اطمینان سے حنین کی طرف گھومی۔ بولو بھی حنین، اپنی پوزیشن کلیئر کرو، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ اور حنین جو اس وقت مختلف کیفیات کا شکار ہو رہی تھی، اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے چیٹنگ نہیں کی تھی، پچھلی لڑکی نے ٹیشو میں نقل لکھ کر مجھے دی کہ اگلی کو دوں، وہ ٹیشو میرا نہیں تھا، نہ میں نے کچھ پڑھا اس میں نے تو صرف ٹیشو پاس کیا تھا۔ ممتحن نے مجھے دیکھا اور دوسروں کو نہیں، بس مجھے اٹھا دیا اور پھر وہ سارا واقعہ واضح واضح بتانے لگی۔ تمہیں پتہ تھا اس ٹیشو میں کیا لکھا ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا، اور ایک یہی نقطہ تھا جہاں پہنچ کر پچھلے 2 ہفتے سے حنین کا دل ڈوبتا تھا۔ مجھے پتہ تھا مگر، اور سعدی نے بیزاری سے سر جھلایا۔ تمہیں پتہ تھا اور پھر بھی تم نے ٹیشو آگے پاس کیا، تم نے ان کی اعانت کی، تم ان کی چیٹنگ میں شریک بنی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے غصے اور صدمے سے حنا کو دیکھا جس کے آنسو مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حنین۔ اچھا، اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زمر نے اس کی توجہ حنین سے ہٹائی۔ میں اسی وقت کھڑا ہو کر وہ ٹیشو ممتحن کے حوالے کر دیتا، اعانت جرم کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ تم ایسا کر بھی سکتے ہو کیونکہ تمہارے ساتھ کمرہ امتحان میں لڑکے ہوتے جو تھانے چلے جائیں، پرچہ کٹ جائے اور 3 سال امتحان نہ دے سکیں تو کوئی قیامت نہیں آتی، مگر حنا کے ساتھ لڑکیاں تھیں اور ان کی عزت اگر خاک میں ملے تو پورا خاندان تباہ ہوتا ہے۔ سعدی، کیا یہ ان 2 لڑکیوں کو ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا دیتی؟ وہ تیز لہجے میں اس سے مخاطب تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں بے پناہ برہمی تھی۔ سعدی کے ماتھے کی تیوریاں قدرے ڈھیلی پڑیں مگر پوری طرح نہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ وکیل اس چیز کو اب بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے یہ کرنے دوں گی؟ اس نے الٹا حیرت سے سعدی سے پوچھا۔ کوئی بوجھ سا تھا جو سعدی کے دل سے سرکنے لگا۔ وہ رخ موڑ کر گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ حنا فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، اس کا سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، اس نے ملامتی نظروں کا رخ زمر کی طرف کیا۔ تمہیں بتاتی تاکہ وہ کرو جو ابھی کر رہے ہو، آخر میں ہو تو فارس کے ہی بھانجے نا۔
فی الحال وہ دونوں بھانجے اس ریفرنس پہ احتجاج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اسی تیز برہم انداز میں بولتی گئی، اور تم کیا کر لیتے وہاں کر سوائے مسئلہ بڑھانے کے؟ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، ہنا نے بھی وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم انگلینڈ میں مزے کر رہے تھے، سعدی نے اس لفظ پہ بے اختیار ابرو اٹھائی، تو یہاں زمر اور حنین اپنے مسئلے خود حل کر رہی تھیں۔ کیا ہم نے تمہیں بتایا ہنا کی اس کلاس فیلو کے بارے میں جو اسے ہراس کر رہی تھی، یا اس وائس پرنسپل کے بارے میں جو غلط طریقے سے اس کی محنت چرانا چاہ رہی تھی، یا ان لوگوں کے بارے میں جن کو میں اور ہنا گھر جا کر ان کی غیر قانونی جائیداد کے خلاف کارروائی کی دھمکی دے کر آئے تھے؟ ہم نے تو بہت سارے مسئلے اکٹھے سلجھائے ہیں، کس کس کا بتاؤں میں تمہیں؟ ایک واقعے کو 3 سے ضرب دے کر اس نے کہا تو سعدی کا غصہ جاتا رہا۔ وہ واقعی ٹکر ٹکر دونوں کی شکل دیکھنے لگا۔ میری بات کان کھول کے سنو سعدی، آئندہ اس لہجے میں اپنی بہن سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر سختی سے اس کو وارننگ دی۔ اب باہر نکلو تو تم دونوں کا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے، بھابھی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک آخری ناراض نظر ان پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے سعدی اور حنین کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ جھکی بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ گو کہ ابھی تک خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے لگا آپ مجھے غلط سمجھیں گے، مگر میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اگر تم غلط نہیں تھی تو میں تمہیں غلط کیوں سمجھتا؟ زمر جو بھی کہیں، تم لوگوں کو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپا سکتے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دوبارہ چیٹنگ کا سنا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اوفو، سعدی نے جھلا کر سر جھٹکا۔ امی دن میں 50 دفعہ کہتی ہیں کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گی، کبھی آج تک توڑی؟ حنین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ انسان تنبیہ کرتے ہوئے بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسا کرنا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک خاندان ہیں، تم لاکھ دفعہ غلطی کرو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، موت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ اور موت کا لفظ اتنا اداس کر دینے والا تھا کہ حنین کا دل لرز گیا، مگر وہ کہہ رہا تھا، میری بات سنو، اب تم کبھی بھی آئندہ ہاشم کو نہیں بلاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم مجھے بلاؤ گی، میں نہیں ہوں تو تم زمر کو بلاؤ گی، مگر کبھی بھی ہاشم پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ ویسے نہیں ہے جیسے آپ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور ہم… بالکل بالکل، سینٹ ہاشم کی برائی تو میرا خاندان سن نہیں سکتا۔ افسوس سے اس نے حنا کو دیکھا۔ بہرحال ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی میں فریش ہو لوں۔ حنین نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ باہر نکلی تو سعدی کچھ یاد آنے پہ ساتھ ہی باہر آیا۔ سمر ندرت کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ریسٹورانٹ میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتی زمر نے حنین کو اشارہ کیا اور وہ ندرت سے معاذت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئیں۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے ہاشم کو کال کیا؟ ہاشم کا اردار کو؟ غصے اور صدمے سے دبی آواز میں پوچھتی اس نے حنین کو کوہنی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مقروض تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا کروں میں؟ اس نے تفصیل سے ایک ایک بات بتا دی۔ سعدی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھورتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نے بتایا ہوگا۔ کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا۔ حنین نے جتنے وثوق سے کہا، زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب گہرا ہوا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے حنا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلوں کے لیے نہیں بلانا۔ اچھا۔ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی، پھر یاد آیا، آپ کو کیسے پتا ان وکیل صاحب کا نام؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کہاں ایگزام دے رہی ہو، وہاں ایک ہی سینئر لائر ہے، میں جانتی ہوں ان کو۔ اوہ، تو باقی سب سچ تھا۔ اب قیامت تک سعدی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی، اوکے؟ موبائل پہ نمبر ملاتی وہ باہر کی طرف بڑھی، پرس بھی جس انداز سے کندھے پہ ڈالا۔ حنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانا ہے لیب، شام تک آ جاؤں گی، مگر سنو، جاتے جاتے دوبارہ سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ پہ حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا، وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پہ بٹن دباتی آگے بڑھ گئی۔ کھڑے کھڑے ندرت کو کام کا بتایا اور پھر اسی طرح موبائل پہ دیکھتی راہداری پار کی اور دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پہ نظریں جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دل میں چھپا کرب اور آنکھوں میں حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے، مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت وہ ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سعدی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا
गीले बाल तौलिए से रगड़ते, सफ़ेद आधी आस्तीन की टी शर्ट और नीली जीन्स पहने वो पहले से बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और वो कोट जो आज पहन कर गया था उसे उठाकर कंप्यूटर चेयर पे आ बैठा, लैपटॉप ऑन किया। सो हाशिम भाई, सादी यूसुफ एक मासूम बेवकूफ़ बच्चा है ना? कोट की ऊपरी जेब से पेन निकाला और कोट को पीछे बेड पे उछाल दिया। और ये मासूम बच्चा इतना घामड़ है कि आपको जाकर कहता है कि एतराफ़ जुर्म करके माफ़ी मांग लें और देत अदा करें। आपके ख्याल में सादी आज आपके पास इसलिए आया था? बिलाखिर वो तकान से मुस्कराया। लैपटॉप स्क्रीन रोशन हो चुकी थी। नहीं हाशिम भाई, मैं आपके पास इसलिए आया था। अपने पेन को देखते हुए वो बड़बड़ाया और फिर पेन का ढक्कन खोला। अंदर निब नहीं थी, उसकी जगह यूएसबी प्लग था। सादी ने उसी मुस्कुराहट के साथ प्लग लैपटॉप में दाखिल किया। मुझे सिर्फ आपका एतराफ़ जुर्म चाहिए था हाशिम भाई, और वो मुझे मिल गया। पेन लैपटॉप में लग चुका था और अब वो स्क्रीन पे वो दिखा रहा था जो उसमें लगे नन्हे कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। सादी की ऊपरी जेब में लगा कलम हाशिम के ऑफिस में दाखिल होने से लेकर वहाँ से निकलने तक तमाम मनाजिर बेहतरीन क्वालिटी में अक्सबंद करता आया था। चूँकि ज़्यादा वक्त उसके सामने हाशिम और जवाहरात रहे थे, इसलिए वो स्क्रीन पे बिल्कुल सामने नज़र आए थे, पॉइंट ब्लैंक पे, जैसे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हो। मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, मगर क्या आपकी अपनी बात पे भी कोई यकीन नहीं करेगा? असूदा सी गहरी सांस भरते उसने कुर्सी पे टेक लगा ली। आप लोगों ने फारिस गाजी को फंसाया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। अब आप देखिए कि मैं यही टेक्नोलॉजी आपको कैसे लुटाता हूँ। मैं एक बेवकूफ़ बच्चा नहीं हूँ, आप भूल गए कि मैं साइंसदान हूँ। वीडियो बेहतरीन क्वालिटी और क्लियर आवाज़ के साथ उसके सामने चल रही थी और वो बाजुओं का तकिया बनाकर सर तले रखे टेक लगाए इत्मीनान से उसे देख रहा था। जान मोहसिन, तू भी था ज़िद्दी, अना मुझ में भी थी, दोनों खुद सर थे, झुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। दोपहर बासी होकर शाम में ढल गई और सारे शहर पे नीला सा अंधेरा फैलने लगा। ऐसे में छोटे बागीचे वाले घर के लाउंज में रौनक लगी थी। बड़े अब्बा नरमी से मध्यम आवाज़ में फारिस से कुछ कह रहे थे जिसे वो संजीदगी से सुन रहा था। अलबत्ता गाहे बगाहे अब्बा एक पुरतशवीश निगाह जुमर पे भी डालते जो फारिस के साथ बैठने के बजाय सामने बैठी थी। वो नौब्याहता लड़कियों की तरह ही लग रही थी, शिफॉन के हल्के काम वाले लंबे नेवी ब्लू गाउन और सिल्क पजामे में मलबूस। झुके चेहरे पे मेकअप भी नज़र आता था और कानों में आवीज़ें भी, मगर वो जिस तरह सामने जाकर बैठी थी और अभी तक फारिस से मुखातिब नहीं हुई थी, ये यूसुफ साहब को खटक रहा था। नुदरत भी नया जोड़ा पहने अंदर कमरे में तैयार हो रही थी। मेकअप के लिए हनीन की मोहताज थी। बेड पे बैठी उसे सख्त सुस्त सुनाते हुए जल्दी करने का कह रही थी, जिसकी अपनी तैयारी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। ये डिनर रेस्टोरेंट में सादी की तरफ से था और उसका प्लान था कि सब मिलकर बारबेक्यू करेंगे। वेटर फारिग, अम्मी को भी रेस्ट मिलेगा। अलबत्ता वो खुद थोड़ी देर पहले बाहर निकला था। कहाँ, उसने नहीं बताया। हनीन मेरी अच्छी बेटी, जल्दी करो, मेरी लिपस्टिक लगा दो। नुदरत बेड पे बैठियों से मुसलसल पुकार रही थी। मेकअप के लिए बेटियों की मोहताज माएँ। वो जल्दी से टॉप्स पहनती उन तक आई। नहीं नहीं, सब कौन कह रहा था मुझे निखट्टू फोहड़ हनीन? उनके सामने खड़े झुककर उनको लिपस्टिक लगाते वो तुरंत बोली थी। भाई से सुलह हो गई, एक बोझ सा दिल से हट गया। वो भी मूड में आ गई थी। अब नुदरत न बोल सकती थी, न जूता उतारने हाथ पांव तक नीचे ले जा सकती थी। ज़रा ये लिपस्टिक मुकम्मल कर लेना। तुम्हारी जॉब का क्या बना? बाहर लाउंज में फारिस ने बज़ाहिर तवज्जो से अब्बा का सवाल सुना, मगर उनकी बार बार जुमर की तरफ उठती फिक्रमंद निगाहें उसे नज़र आ रही थीं। अपनी एजेंसी में तो कोई चांस नहीं रहा। एक दो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ में अप्लाई किया था, अपॉइंट कर लिया गया, यकम से ज्वाइन करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्बा ने फिर जुमर को देखा जो लाताल्लुक सी सामने बैठी मोबाइल पे टाइप किए जा रही थी। जुमर, फारिस ने आम से अंदाज में उसे पुकारा तो जुमर ने चौंक कर उसे देखा, फिर अब्बा को जो उससे ही देख रहे थे। आप उधर क्यों बैठी हैं? इधर आ जाए ना। उसने बड़े सोफे पे अपने साथ खाली नशिस्त की तरफ इशारा किया। बड़े अब्बा खामोशी से जुमर को देखे गए। उसने जैसे ढेरों गुस्सा जब्त किया, बदेकत मुस्कराई। अलबत्ता आंखों में फारिस के लिए शदीद तपिश थी। सॉरी, मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे पा रही, कुछ ईमेल्स करना थे। बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहती वो उठी और जब उसके साथ बैठी तो दरमियान में नामहसूस सा फासला रखा। बड़े अब्बा गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहे थे। सादी क्या कह रहा था, कब आएगा वो? फारिस ने चेहरा मोड़कर उसे मुखातिब किया, साथ ही आंखों से इशारा किया। बड़े अब्बा दूसरी समत बैठे थे, उसके मुड़े चेहरे के तासुरात नहीं देख सकते थे। वो उसे अब्बा के सामने मुखातिब कर रहा था, उसे जवाब देना था। वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर तक। अंदर उठते उबाल को दबाकर वो मुस्करा कर बोली। अब्बा के चेहरे पे इत्मीनान सा छाने लगा। अंदर से आती नुदरत चलने का कहने लगी तो वो उस तरफ देखने लगे। जुमर ने उसे तेज़ नज़रों से घूरा।
مگر وہ اسی سنجیدگی سے واپس ابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پھر سے موبائل دیکھنے لگی، البتہ اندر کوئی اباس سا اٹھنے لگا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا شروع میں لگا تھا۔ چلے ہم ریسٹورانٹ چلتے ہیں، سعدی وہیں آ جائے گا۔ ندرت نے جلدی مچائی اور سیم نے ابا کی چیئر تھامی۔ حنین گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ زمر اور فارس ساتھ ساتھ اٹھے۔ بڑے ابا نے سیم سے آہستہ سے کچھ کہا۔ وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے حنین سے کیمرہ لے آیا۔ آپ دونوں کی ایک پکچر لے لوں؟ امی آپ بھی آ جائیں نا۔ نہیں، میری تصویریں اچھی نہیں آتی۔ ندرت دوسرے کاموں میں مصروف تھی، منع کر گئی۔ زمر نے بھی انکار کرنے کو لب کھولے، پھر کنکھیوں سے دیکھا ابا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جبراً مسکرائی، ساتھ کھڑے فارس پہ ہلکی سی نظر ڈالی۔ وہ سیاہ پینٹ پہ پورے آستین اور گول گلے کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ساری شرٹس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کیمرہ لے کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ فارس مسکرایا نہیں، بس اسی سنجیدگی سے زمر کے ساتھ کھڑا رہا، البتہ وہ جبراً مسکراتی رہی۔ کلک اور دکھاوا ختم۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی، اب مزید اس کے قریب رہنا برداشت سے باہر تھا، اور یہ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھا جب زمر کو ایک دم سے فکر ہونے لگی۔ ساتھی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کدھر رہ گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ بس وہ آتا ہی ہوگا۔ ندرت عجلت سے خوشی سے گھر لاک کر رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں تفکر ہلکورے لینے لگا، کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سلوک یار سے دل ڈوبنے لگا ہے فراز، مگر یہ محفل آدا ہے، کیا کیا جائے؟ کسرے کاردار اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو ملازموں نے ساری بتیاں جلا دیں اور اونچا محل چمکنے لگا۔ لاؤنج میں ایک ملازم گملے پہ جھکا پتے تراش رہا تھا اور فیونا اس کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ جب ہاشم اندر داخل ہوا، فیونا فوراً اس تک آئی، پیچھے آتے ملازم سے ہاشم کا بریف کیس لے لیا اور اسے جاننے کا کہا۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلتا گیا۔ فیونا پیچھے لپکی۔ کیا بات ہے، ڈنر کی تیاری نہیں ہو رہی کیا؟ مسز زمر نے مسز کاردار کو فون کر کے معاذت کر لی تھی، مسز کاردار نے کل کے ڈنر کا کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم نے تعجب سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تفصیل نہیں بتائی، غالباً ان کے بھتیجے نے پہلے دعوت دے دی تھی۔ سعدی، ہاشم نے زخمی سا مسکرا کر سر جھٹکا اور زینے چڑھتا گیا۔ فیونا بے چین سی پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فیونا نے اس کا کوٹ لے لیا، بریف کیس بھی احتیاط سے رکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ ٹائی ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ جی، مگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے؟ وہ مضطرب سی اس کے سامنے کھڑی سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ بولو۔ مجھے معلوم ہے مجھے گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے، مگر آپ کے خاندان سے وفاداری کے باعث میں اپنی تقریر مختصر کر کے کام کی بات پہ آؤ، مجھے تمہاری اخلاقیات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے اوپر کرتا جا رہا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہو کر جلدی جلدی بولنے لگی۔ میں نوشروان صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسکرین پہ انگوٹھا پھیرتے ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کہاں ہے وہ؟ وہ تو صبح آفس کے لیے نکلے تھے، اس کے بعد گھر نہیں آئے۔ کیا واقعی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ مگر میں پچھلی رات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جب… وہ بے چینی سے جلدی جلدی بولنے لگی۔ ہاشم ابرو بھینچے سنتا گیا۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر، وہ قرض آج چکا دیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ چھوٹے باغیچے والے گھر اور اس کالونی کو نگل چکا تھا۔ نوشرواں کاردار اپنی گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے اس کالونی کے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، ساری گلی سنسان اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ کہیں اکا دکا یو پی ایس کی انرجی سیور جل رہے تھے، باقی گپ اندھیرا تھا، جس کے باعث پی کیپ پہنے کھڑے نوشرواں کا چہرہ دور سے صاف دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاں، قریب سے دیکھو تو وہ کینہ توز نظروں سے اس گھر کو گھورتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے باہر سعدی کھڑا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ نوشرواں کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں اور بپوٹے سوجے سوجے سے، جیبوں میں ڈلے ہاتھوں میں لغزش تھی۔ وہ سیسو والے ویسٹ ٹائی اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سعدی گھر سے نکلا تھا اور ابھی اندر زمر اور فارس بڑے ابا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ موبائل جیب میں ڈالے، ہینڈز فری کانوں میں لگائے وہ آگے بڑھنے لگا تو نوشرواں درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ سعدی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لبوں میں کوئی مدھم سی سیٹی گنگناتا مگن سا چلتا جا رہا تھا۔ دفتن وہ رکا، مڑ کر پیچھے دیکھا۔ احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا نوشرواں قریبی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں ہر گھر کے آگے پودے یا درخت تھے۔ سعدی نے آنکھیں سکیڑ کر اندھیر سڑک کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ نوشرواں درخت کے عقب سے نکلا اور احتیاط سے فاصلہ رکھے پھر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سعدی یوسف چلتا گیا، موڑ مڑ کر پچھلی گلی میں آ گیا۔ یہ بھی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ نوشرواں یہاں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے دل میں ہر اٹھتے قدم کے ساتھ جوش اور ابال بڑھتا جا رہا تھا۔
ایک لاوا تھا جو پھٹنے کو بےتاب سا تھا۔ تیسری گلی میں مڑنے سے قبل سعدی نے پھر رک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچھمبا سا تھا۔ گلی ویران اور خالی تھی۔ دور شاید کسی موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے آگے بڑھ گیا۔ ایک گلی سے نکل کر وہ اگلی میں مڑ جاتا۔ چند منٹ بعد نوشروان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں سے وہ بھی 5 منٹ پہلے نکلا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انہی 3-4 گلیوں میں پھر رہے تھے۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ نوشروان کی آنکھوں میں برہمی در آئی۔ اندر ہی اندر شدید تلملاہٹ تھی۔ اس نے اپنا اور سعدی کا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا۔ دفتن سعدی ایک گلی کا موڑ مڑ کر دوسری میں چلا گیا تو وہ دبے قدموں اس موڑ تک آیا۔ اگلی گلی سنسان تھی، خالی، ویران۔ سعدی کہیں نہیں تھا۔ ڈیم اٹ! غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ ادھر ادھر گھوما، آگے پیچھے پھرا۔ مکمل اندھیرا۔ اس گلی میں کوئی بتی نہ تھی سوائے 2-3 گھروں کے۔ سڑک کے اطراف کے باقی تمام پلاٹس بے زیر تعمیر مکان تھے یا محض سریے کھڑے تھے۔ دن میں یہاں مزدور ہوتے اور رات میں محض جنات۔ نوشروان اس گلی کی چوڑی سڑک کے وسط میں کھڑا شدید جھنجھلاہٹ سے آگے پیچھے ایک ایک گھر میں جھانک رہا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ اس نے پوری گلی عبور کی۔ اندھیرے کے باوجود اطراف میں وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سعدی ادھر نہیں تھا۔ دور کہیں راہگیر بولتے ہوئے گزر رہے تھے۔ 2-4 گلیاں چھوڑ کر سڑک سے ٹریفک کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ایسے میں اس نے رک کر سعدی کی کوئی چاپ سننی چاہی، مگر پس منظر کی آوازوں کے باعث یہ ناممکن تھا۔ وہ پھر سے پچھلی گلی میں آیا، شدید تلملاہٹ اور اندر ابلتے غصے سے آگے پیچھے جھانکا، مگر نہیں، سعدی جس گلی میں گم ہوا تھا وہ وہیں ہوگا۔ چند منٹ ضائع کر کے نوشروان واپس اس زیر تعمیر مکانوں والی ویران اور اندھیر گلی میں آیا۔ سڑک کے وسط میں کھڑے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ کہاں غائب ہوا تھا۔ تبھی دور کہیں موبائل کی گھنٹی بجی۔ اگلے ہی لمحے وہ بند کر دی گئی، مگر نوشروان کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ آواز دائیں طرف کے ایک زیر تعمیر مکان سے آئی تھی۔ سعدی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا۔ نوشروان نے جیب سے پستول نکالا اور اسے ایک ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا اس گھر تک آیا۔ گھر کا گیٹ لگ چکا تھا، مگر اندر برہنہ اینٹوں کی عمارت کے دروازے کھڑکیاں ابھی ندارت تھے۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے گردن اونچی کر کے جھانکا۔ وہاں بجری اور سمٹ کے ڈھیر کے ساتھ پورچ میں سعدی کھڑا تھا، منہ دوسری طرف تھا۔ کیا تم مجھ سے چھپ رہے تھے؟ طنزیہ انداز میں اسے پکارتے وہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ پاؤں سے گیٹ واپس دھکا دے کر بند کیا۔ سعدی جو پشت کیے کھڑا تھا مڑا۔ اس کی نگاہیں پہلے نوشروان کے ہاتھ میں پکڑے پستول تک گئیں اور پھر اس کی آنکھوں تک۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں شیرو؟ بظاہر اطمینان سے کہا۔ میں تمہیں تمہارا کارما دینے آیا ہوں۔ پستول کی نال بازو لمبا کر کے اس کی طرف بلند کی۔ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹے کٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، میرا کارما مجھے گولی کے ذریعے دینے آئے ہو۔ تم اسی قابل ہو۔ اس پہ پستول تانے نوشروان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ بہت دفعہ میں نے تمہیں برداشت کیا، سوچا ہاشم بھائی سنبھال لیں گے تمہیں، مگر نہیں سعدی، تمہارا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ تم کسی اور طریقے سے ہماری زندگیوں سے نہیں نکلو گے۔ تم واقعی مجھے مارنے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ اسے معلوم تھا شیرو کبھی اس پہ گولی نہیں چلا سکتا۔ شیرو اس کا دوست رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم مجھے مزید نقصان نہ دو۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا نوشروان، نرمی سے کہتے سعدی کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف رینگ رہا تھا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، اپنا موبائل نکال کر زمین پہ پھینک دو۔ پستول کو مزید تانے شیرو نے برہمی سے کہا۔ سعدی نے گہری سانس لی، موبائل نکالا اور جھک کر زمین پہ رکھا۔ زمر کی کال آ رہی تھی مگر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے سوچا کاش اس کا پین کیمرہ اس کی فرنٹ پاکٹ میں ہوتا، مگر وہ بھی اس کے پاس ابھی نہیں تھا۔ نہتہ سعدی یوسف اب نوشروان کی تنی پستول کے سامنے کھڑا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کا اطمینان نظر آتا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تمہیں اتنی بھی شرم نہیں کہ اپنا قصور پوچھ رہے ہو؟ صدمے اور غصے سے سامنے کھڑے نوشروان کی آواز کپ کپائی۔ تم نے میری زندگی کی ہر خوشی سپوائل کی، تم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، میری ماں کا اعتبار چھینا، میرے باپ اس حالت میں مرا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، تمہاری، صرف تمہاری وجہ سے۔ بپرے ہوئے انداز میں کہتے اس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں کی سرخی اور تیش بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے شیرو۔ بکواس نہیں کرو، وہ غرایا۔ آج تم اپنا منہ بند رکھو گے، آج تم مجھے سنو گے۔ اوکے شیرو۔ سعدی نے سر کو تسلیماً خم دیا، البتہ پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ چھایا اطمینان قدرے پریشانی میں بدلتا نظر آیا تھا۔ میرا نام نوشروان ہے، وہ غصے سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ چلایا۔ پستول ہنوز تان رکھی تھی۔
مجھے اس نام سے مت پکارو جس سے میرے دوست پکارتے ہیں. تم میرے دوست نہیں ہو, تم ایک احسان فراموش آدمی ہو. تم نے میرا اور شہری کا تعلق بھی خراب کیا ہے. میں نے شہرین سے اپنی بکواس بند رکھو سعدی. غضبناک ہو کر اس نے کلک کے ساتھ پستول لوڈ کیا. سعدی کو سرخ بتی جلتی بجھتی محسوس ہونے لگی. تم نے شہری کو بلیک میل کیا, تم نے میرے اور اس کے ہر ممکنہ تعلق کو خراب کیا. تم ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہو. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑا جائے. مجھے تمہارے اور شہری کے بارے میں کچھ نہیں پتا, مگر میں نے اسے بلیک میل نہیں کیا. میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا, مگر تم مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے. وہ سنجیدہ نظریں نوشیروان پہ جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. یہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے. کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے میری زندگی چھینے. اندھیرے پورچ میں پینٹ کے ڈبوں, بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ان دونوں لڑکوں کے چہرے اندھیرے میں مدھم سے دکھائی دیتے تھے. دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا اور نظریں ایک دوسرے پہ جمی تھیں. آج تم مجھے نہیں روک سکتے. میں نے قسم کھائی تھی تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا. تفکر حقارت سے اسے دیکھتے شیرو نے دوسرے ہاتھ کے کپ سے منہ رگڑا. سعدی کی آنکھیں سکڑی. نظریں اس کے پستول پکڑے ہاتھ تک گئیں جو ہلکا سا کپ کپا رہا تھا. تم پھر سے ڈرگز لینے لگے ہو. ایسا مت کرو اپنے ساتھ شیرو. اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری. اپنی بکواس اپنے پاس رکھو. آج تمہاری باتیں مجھ پہ اثر نہیں کر سکتی. آج تم نے اپنے ہر عمل پہ مہر لگا دی ہے. تنفر سے اسے دیکھتا وہ غرایا تھا. آج تم نے میرے خاندان کو دھمکایا ہے, میرے بھائی کو دھمکایا ہے. میں تمہیں عبرت کی مثال بناؤں گا. اس کے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا. تم ایک اچھے انسان ہو شیرو. تم اپنے بھائی جیسے نہیں ہو. تمہارے بھائی نے میرے خاندان کے 2 لوگ قتل کروائے ہیں. زمر کی زندگی برباد کی ہے. فارس کو تباہ کی ہے. میرا ان سے جو بھی مسئلہ ہے تم سے کبھی بھی شکایت نہیں رہی. تم اندر سے اچھے ہو. تم اپنے والد کی طرح ہو, غصے کے تیز, مگر تمہارا دل اچھا ہے. نام بھی مت لینا میرے باپ کا. اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں. آستین سے منہ رگڑا. دیکھو جو سب میں نے تمہیں کہا غصے میں کہہ دیا. آئی ایم سوری نوشیروان, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ محتاط نظروں سے اس کے پستول کو دیکھتا اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. رات کا اندھیرا ان دونوں کے گرد مزید محیب ہوتا جا رہا تھا. تمہاری معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. نفرت سے اسے گھورتے شیرو نے دائیں طرف تھوکا. دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو. مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو. تم اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے میں تب بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تم پوائنٹ بلینک پہ مجھے شوٹ کر کے چلے جاؤ, کوئی یہاں نہیں ہے. مگر شیرو, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں کبھی یہ منظر بھولنے نہیں دے گا. قتل بہت بڑا گلڈ ہے. اتنا بوجھ تم پوری زندگی کیسے اٹھاؤ گے؟ دیکھو شیرو, تم رسان سے چکنے انداز میں وہ سمجھاتی ہوئی کہے جا رہا تھا, مگر نوشیروان نے ٹریگر دبا دیا. سائلنسر نے آواز دبا لی. کلک ہوا. ایک گولی شعلے کی لپٹیں لیے نکلی اور سعدی کی پیٹ میں پیوست ہو گئی. خون کا فوارہ پھوٹا. وہ بے اختیار آگے کو جھکا, پیٹ پہ ہاتھ رکھے, بے یقینی صدمے سے پھیلی آنکھوں سے نوشیروان کو دیکھا. میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا. تمہارے ڈیڈ فکر مند تھے نوشیروان. تمہیں نیچے جا کر انہیں ان کے بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے. شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے نوشیروان نے تنے بازو کے ساتھ دوبارہ ٹریگر دبایا. دوسری گولی اس کے کندھے میں جا لگی. وہ دوہرا ہو کے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا لڑکا. درد اتنا شدید تھا اس کے لبوں سے کہ راہیں نکلنے لگیں. میں تمہیں کہانی سناتا ہوں نوشیروان. میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا. تکلیف سے چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور سفید شرٹ بھی سرخ ہوتی جا رہی تھی. نوشیروان قدم قدم چلتا قریب آیا. میں نے کہا مجھے شیرو مت کہو, میرا نام. اس نے بوٹ سے سعدی کے منہ پہ ٹھوکر ماری. وہ کمر کے بل زمین پہ گرا. نوشیروان ہے, حقارت سے کہتے اس کے ساتھ کھڑے. گردن جھکائے اس نے سعدی کو دیکھا. وہ تیزی سے بہتے خون کے ساتھ زمین پہ گرا پڑا تھا. بوٹ جہاں پہ لگا تھا وہاں منہ سے خون رسنے لگا تھا. درد بے حد شدید تھا. اس کا جسم جل رہا تھا. وہ کراہنا چاہ رہا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی. سفید پڑتے چہرے اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے سر پہ کھڑے نوشیروان کو دیکھا. وہ ہاتھ جھکائے ابھی تک اس پہ پستول تانے ہوئے تھا. اس سب کے بعد ڈیڈ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا. یہ میرے باپ کے لیے تھا اور یہ. اس نے دوسرا بازو منہ سے رگڑتے اس کی طرف پستول تانے ٹریگر دبایا. گولی کہاں لگی نوشیروان کی آنکھوں کے آگے منشیات کے باعث بار بار چھاتے غبار نے ٹھیک سے معلوم نہ ہونے دیا. ساتھی کی ٹانگ خون میں بھیگتی دکھائی دے رہی تھی. اور یہ شیری کے لیے ہے, اس نے لڑکھڑاتی آواز میں چلا کر کہا. نیچے گرے سعدی کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. درد اس کے دل تک کو کاٹ رہا تھا. اللہ.
اس سے شدید تکلیف کے باعث بولا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، سامنے کھڑا نوشرواں دھندلا رہا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ شدید نفرت سے اسے دیکھتے شیرو نے بورڈ سے اس کے سر کو ٹھوکر ماری۔ سعدی کا زخمی چہرہ ایک طرف لڑک گیا۔ تم اسی قابل ہو۔ اس نے بورڈ سے اس کے وجود کو چند اور ٹھوکریں ماری۔ کتنی اور کدھر، حساب کتاب کھو گیا تھا۔ بالآخر تھک کر وہ رکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون لت پت سعدی گرا پڑا تھا۔ آگاہی اس کے دماغ کو چڑھی، کوکین ہرن کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے جھکا، سعدی کا موبائل اٹھایا جس پہ خون کے محض چند قطرے لگے تھے، وہ اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی دل تجھ سے بچھڑ کر بھی کہاں جائے گا اے دوست۔ فوڈلی ایور آفٹر کی ساری بتیاں جلی تھیں، باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا تھا، اندر تمام میزیں خالی تھیں سوائے درمیان میں ایک لمبی میز کے جس کے گرد وہ سب منتظر سے بیٹھے تھے۔ فارس خاموشی سے بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر ذرا کی ذرا نگاہ زمر پہ ڈالتا جو سینے پہ بازو لپیٹے سامنے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ آ جائے گا، تم بیٹھ جاؤ، بڑے ابا نے نرمی سے پکارا۔ ان کی ویل چیئر لمبی میز کی سربراہی نشست کی جگہ پہ رکھی تھی۔ فارس ان کی دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ تھا، ایک کرسی زمر کے لیے چھوڑ کر حنین بیٹھی تھی۔ وہ بھی گاہے بگاہے وال کلاک کو دیکھتی، پھر چہرے پہ اداسی آ جاتی۔ ندرت جنید اور سیم کے ساتھ کچن میں تھیں، باقی سب کی چھٹی تھی۔ سیم غالباً مدد کروانے کی بجائے کام بڑھا رہا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی، وہ اپنی گاڑی بھی نہیں لے کر گیا، یعنی قریب میں کہیں گیا تو واپس کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بظاہر خود کو پرسکون رکھتے ٹہلتے ہوئے بولی تو آواز میں فکر مندی چھلکتی تھی۔ تبھی ریسٹورانٹ کاؤنٹر پہ رکھا فون بجا، چیختی ہوئی آواز۔ ٹہلتی زمر رکی، چونک کر فون کی سمت دیکھا۔ کچن سے جنید بھاگتا ہوا آیا اور مستعدی سے ریسیور اٹھا کر بولا، فوڈلی ایور آفٹر۔ دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ پہ اس کے تاثرات بدل دی گئے۔ جی اچھا، کدھر؟ نگاہیں اٹھا کر زمر کو دیکھا، وہ وہیں ساکن کھڑی اسے دیکھی گئی۔ اوکے۔ فون رکھ کر وہ چند لمحے تذبذب سے وہیں کھڑا رہا، سب اس کو دیکھنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ فارس نے اس کی مسلسل زمر پہ جمی پریشان نگاہیں غور سے دیکھیں۔ وہ میرا بھائی تھا میڈم، میں نے جو کام آپ کو کہا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ میری بات سن لیں گی 2 منٹ؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے پیچھے آئی۔ بڑے ابا، حنین اور فارس سب ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی جنید نے ریسٹورانٹ کا شیشے کا دروازہ بند کیا اور بہت پریشانی سے اس کی طرف گھوما۔ وہ اندر سعدی بھائی کے دادا، ان کے سامنے بتانا نہیں چاہیے، اور سنو، جو بھی تمہارا نام ہے، کس کا فون تھا؟ اس نے بات کاٹی۔ بے قرار نگاہیں جنید کی آنکھوں پہ جمی تھی۔ وہ سعدی بھائی، ہسپتال سے فون تھا، سعدی بھائی کو گولیاں لگی ہیں، اور شاید وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر زمر گلے پہ ہاتھ رکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ میری کار کی چابیاں اندر سے لاؤ۔ اس نے بات پوری سنی بھی نہیں، وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ قدم اٹھا کہیں رہی تھی، وہ پڑ کہیں رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بہت سے مناظر گڈمڈ ہونے لگے۔ اطراف کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ کار کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ جنید نے چابی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈالنی چاہی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ لوہا سوراخ کے اندر نہیں جا پا رہا تھا۔ دروازے کی سائیڈ مرر میں اسے فارس باہر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پریشان سی ہنا اس کے پیچھے زینے پھلانگتی آ رہی تھی۔ وہ جنید سے کچھ کہہ رہا تھا، تیز لہجے میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ آوازیں زمر تک نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ چابی دروازے میں لگا رہی تھی۔ ریموٹ کے بٹن کو دبانا یاد نہیں رہا تھا۔ مجھے دیجیے، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیے، وہ ذلت میں کہتے اس کے عقب سے آیا اور چابی اس کے ہاتھ سے لینی چاہی، مگر اس نے چابی مٹھی میں دبوچے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں ویران سی تھیں، مگر ان میں سامنے کھڑے شخص کے لیے واضح تنفر نظر آتا تھا۔ آپ اکیلی نہیں جا رہی، ہم ساتھ جائیں گے، ادھر دیجیے، بہت ضبط سے کہتے فارس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چابی لی۔ اس کا اپنا چہرہ بھی بے رنگ ہو رہا تھا، مگر پریشانی کے تاثرات پہ عجلت کا عنصر نمایاں تھا۔ زمر نے نگاہیں جھکائیں تو دیکھا چابی سوراخ میں گھساتے اس کے ہاتھوں میں بھی ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ اندر بیٹھیے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے زمر سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ چند لمحے وہیں بے دم سی کھڑی رہی۔ حنین جو جنید اور فارس کی بات سننے کے لیے اندر چلی گئی تھی، بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ فارس کی کھڑکی کے ساتھ کھڑے وہ رو دینے کو تھی۔ زمر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ تک جا رہی تھی۔
اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تمہیں کال کر دوں گا، تم اپنی امی اور دادا کے پاس رکو۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی نے کہا ہے انہیں دیر ہو جائے گی اور ہم مارکیٹ تک جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ماموں، اگر آپ مجھے نہ لے کر گئے تو میں اتنا چیخوں گی کہ امی اور بڑے ابا کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور فکرے کے آخر میں اس نے ہچکی لی تھی۔ بیٹھو، یہ آخری آواز تھی جو زمر نے سنی اور پھر وہ بے دم سی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کار تیزی سے سڑک پہ دوڑنے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر نہیں تھی، وہ ہسپتال میں تھی اور اس کے بھائی نے ایک کمبل میں لپٹا بچہ اس کے بازو میں دیا تھا۔ وہ حال اور ماضی کے درمیان کہیں تیر رہی تھی۔ کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا بھی، تلاش پرانی رکابتیں کرنی۔ کسرے کاردار کے لاؤنج میں لگے ٹی وی شیلف پہ فیونا کتابیں ترتیب سے رکھ رہی تھی جب اس نے نوشرواں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ فوراً سے سر جھکائے جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ نوشرواں سیدھا سیڑھیوں پہ چڑھتا گیا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی اور جھکی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دور کسی خیال میں گم ہے، کسی اطمینان انگیز سرشار سے خیال میں۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ساری بتیاں جل رہی تھیں۔ اتنی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساکت رہ گیا۔ سامنے کاؤچ پہ ہاشم بیٹھا تھا، صبح والی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ ٹائی اور کوٹ اتارنے کے بعد اس نے لباس بھی نہیں بدلا تھا اور اب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ چپتی نظروں سے چوکھٹ میں کھڑے شیرو کو دیکھ رہا تھا۔ رک کیوں گئے؟ اندر آؤ، طنزیہ سا بولا تو نوشرواں نے بظاہر سرسری سا سر جھٹکا، ہاتھ میں پکڑا کوٹ بیڈ پہ ڈالا۔ آپ ادھر؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری حرکتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ غصے سے ایک دم پھٹا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ کیا؟ ہاں؟ نوشرواں کا سانس رک گیا، پل کے جھپکنا بھول گیا، بے یقینی تھی۔ ہاشم بھائی کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ابھی تو وہ وہیں خون میں گرا پڑا ہوگا۔ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ اٹک اٹک کر سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے کہنا چاہا۔ جواب میں ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھے پیکٹ اٹھائے اور زور سے اس کے گھٹنوں پہ دے مارے۔ سارے پیکٹ شیرو کے قدموں میں جا بکھرے۔ اوہ، یہ ایک ریلیف کا احساس تھا جس نے شیرو کا سانس بحال کیا۔ اس کے چہرے کی رنگت واپس آنے لگی۔ ذرا سے شانے اچکا کر وہ الماری کی جانب بڑھا۔ ہاشم ایک دم تپ کر اٹھا۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری بربادی ہے۔ تم… کس نے بتایا آپ کو؟ وہ بے پرواہی سے الماری کھولے اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کس نے بتایا مجھے؟ یعنی کہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہے؟ کیا صرف میں بے خبر تھا؟ وہ الٹا اتنے غصے سے بولا کہ نوشرواں کو اس کی سچائی پہ ذرا بھی شک نہ گزرا۔ ویسے بھی یہ مسئلہ اب اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ شیرو، اگر آئندہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم… نہیں لوں گا ڈرگز، بس ٹھیک ہے، سن لیا ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ کھوستی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے اس نے جس انداز میں پوچھا، نوشرواں نے چونک کر چہرہ گھمایا، پھر فوراً نظریں چرا کر واپس ہونے لگا کہ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ نوشرواں نہ چاہتے ہوئے اس کی جانب مڑا۔ میں باہر تھا، یوں ہی آگے پیچھے۔ جھوٹ مت بولو، کدھر تھے تم؟ اس کی آنکھوں سے لمحے بھر کو بھی نظریں ہٹائے بغیر ہاشم اس سے دیکھے جا رہا تھا۔ شیرو نے اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا میں بچہ ہوں جو ہر بات کی رپورٹ دیا کروں؟ تم… ہاشم کچھ سوچتے سوچتے چونکا۔ تم سادے کے پاس تو نہیں گئے؟ میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ مجھے معلوم ہے تم اسی کے پاس گئے ہوگے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہوگا تم نے اسے۔ میں کتنی دفعہ تمہیں کہوں گا کہ اسے تنہا چھوڑ دو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ جیب سے موبائل نکالتے ہاشم نے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے؟ کیا میں اس کا گارڈ ہوں؟ وہ بگڑ کر بولا تھا۔ اس کے انداز پہ نمبر ملاتے ہاشم نے صرف اسے گھورنے پہ اکتفا کیا، پھر موبائل کان سے لگایا۔ نوشرواں خفگی سے منہ میں بڑبڑانے لگا۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ تو مجھے بتا دو ورنہ وہ مجھے بتا دے گا۔ اور موبائل کان سے لگائے وہ درستی سے کہہ رہا تھا جب بیڈ پہ گرے شیرو کے کوٹ میں کچھ تھرتھرانے لگا۔ ان دونوں نے اس طرف دیکھا۔ شیرو کا رنگ پھیکا پڑا اور ہاشم… وہ چونک کر قدرے تعجب سے آگے بڑھا اور کوٹ میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو سعدی کا وائبریشن پہ لگا فون ہاتھ میں تھا۔ اس نے بے یقینی سے شیرو کو دیکھا جو بالکل چپ کھڑا تھا۔ یہ اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ دونوں فون اس نے بیڈ پہ ڈالے اور اب جب وہ شیرو کے سامنے آیا تو غصیلی نگاہوں میں بے پناہ سختی تھی۔ بولو۔ نوشرواں نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے اسے شوٹ کر دیا اور اس کا فون اٹھا لایا ہوں۔ بکواس مت کرو۔ ہاشم نے اکتا کر اسے دیکھا۔ مجھے سیدھی طرح بتاؤ، کیا کہہ کر تم نے اس کا فون چھینا ہے؟ تم ایسا… کیا آپ نے سنا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ میں نے سعدی کو شوٹ کر دیا ہے۔
پھر تیزی سے آگے بڑھا، کوٹ اٹھا کر اندر سے پستول نکال کر اس کے سامنے میز پہ ڈالی۔ پوری 3 گولیاں ماری ہیں، اب نہیں بچے گا۔ اعتراف نے کوئی سرشاری سی پورے وجود پہ انڈیل دی۔ اعتراف نے کوئی سرشاری سی سارے وجود پہ انڈیل دی۔ گردن کڑا کر اس کے سامنے کھڑے وہ بولا تو ہاشم بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا، سانس روکے، شل سا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ وہ مسئلہ ہے جسے آپ نہیں سنبھال سکتے، سو آج میں نے مسئلہ ختم کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہاشم کے ذہن کو اس کے الفاظ سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے، اور جب سمجھ آیا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، چہرے پہ سرخی اتری۔ ہاشم آگے بڑھا اور نوشرواں کے چہرے پہ چٹاخ چٹاخ 2 تھپڑ لگائے۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بوکھلا کر دوسری طرف لڑکھڑایا، دیوار کا سہارا لے کر سنبھلا اور منہ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا، جو تیز تیز سانس لیتا اتنے ہی صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اسے گولی مار دی؟ اوہ میرے خدا، تم گھٹیا انسان! اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے اس کو جھٹکا دیتے وہ چلایا تھا، تم نے کیسے اسے گولی مار دی؟ کدھر ہے وہ؟ کدھر پھینک آئے اسے؟ بالکل گنگ ہوئے شیرو کا گریبان چھوڑا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ اس کا دماغ گویا بھگ سے اڑ چکا تھا۔ وہ مر تو نہیں گیا؟ کیا وہ زندہ تھا جب تم وہاں سے آئے ہو؟ بتاؤ۔ غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا۔ شیرو کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ اوہ میرے خدا، نوشرواں یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیسے اس کی جان لے سکتے ہو؟ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ متعجب ہوا۔ آپ کو کیوں اس کی اتنی فکر ہے؟ کیوں اتنی محبت ہے آپ کو اس سے؟ نوشرواں، ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس نے تمہاری جان بچائی تھی، کیا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نے اس شخص پہ گولی چلائی جس نے تمہاری جان بچائی تھی؟ اور ایک لمحے کو نوشرواں کا دل بالکل خالی ہو گیا۔ وہ ٹکر ٹکر ہاشم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اسے چھوڑ کر پھر سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ فون اور گن، اسے تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے اب؟ دونوں چیزیں اٹھاتے ہوئے اس نے سختی سے اسے تنبیہ کی، پھر اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ اگر تم اس کمرے سے نکلے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھے؟ پتہ نہیں وہ بچا یا نہیں۔ فون کان سے لگاتے وہ تیز سانسوں کے درمیان اور بے رنگ ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، ہاں خاور، فوراً گھر آؤ، جلدی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عجلت سے کہتا گن اور فون لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو پیچھے ہر طرف ویرانی اور خاموشی چھا گئی۔ نوشرواں دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے ہنوز ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ میرے صبر پہ کوئی اجر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ ہسپتال میں دوائیوں کی بو کے ساتھ کوئی نحوست تھی جو ہر سو پھیلی تھی۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں انسان کو اس کے دکھ لے کر آتے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جگہ جگہ پولیس اہلکار دکھائی دیتے تھے۔ راہداری میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ فارس بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، بار بار مڑ کر بند دروازوں کو دیکھتا، اور پھر زمر کو جو دیوار سے لگی سفید چہرہ لیے بالکل خاموش گم سم کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھیں اور ان میں زمانے بھر کی ویرانی تھی۔ وہ روئی نہیں تھی، سو اس کا ہلکا میک اپ، آویزیں، خوبصورت لباس ویسے ہی دمک رہے تھے، مگر چہرے کی بے رونقی نے سب ویران کر دیا تھا۔ واحد آواز حنین کے رونے کی تھی۔ وہ زمر کے قریب کھڑی سر جھکائے گھٹا گھٹا سا روئی جا رہی تھی۔ پھر اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، گیلی آنکھوں سے فارس کو دیکھا۔ ماموں، اتنی دیر ہو گئی، یہ لوگ باہر کیوں نہیں آتے؟ کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ فارس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سرجری ہو رہی ہے، وقت لگے گا۔ اگر دوبارہ امی کا فون آئے تو وہی کہنا جو پہلے کہا ہے، کہ ہم سعدی کے کسی دوست کے لیے ادھر ہیں۔ مگر بھائی کو کون گولی مار سکتا ہے؟ ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، تم بس دعا کرو۔ وہ سر جھٹکتے دوبارہ ٹہلنے لگا۔ ہنا چونکی۔ دعا؟ اسے کچھ یاد آیا۔ میں اب نہیں روں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے گیلی آنکھیں رگڑیں اور دوپٹہ سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ میں دعا کروں گی، دعا کے علاوہ کوئی چیز مقدر نہیں بدلا کرتی۔ آنسو بار بار ابل کر آ رہے تھے۔ وہ پوروں سے ان کو صاف کرنے لگی۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے۔ جو زیادہ شدید ہوگی وہ جیت جائے گی، مجھے یقین ہے۔ اب دیکھیے گا آپ، میں دعا کروں گی اور کیسے بھائی ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ آخر میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس ٹھہرا، اداسی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اپنے کندھے سے لگایا۔ حنین کے گرم گرم آنسو پھر سے گرنے لگے۔ دعا کرو۔ اس کا سر تھپک کر وہ سے علیحدہ ہوا تو ہنا اس بات میں گردن ہلاتی، ہاتھوں کا پیالہ بنائے زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ فارس نے دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے زمر کو دیکھا جو ہنوز سر دیوار سے ٹکائے بت بنی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔
اس کی آنکھیں بالکل ویران تھیں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور فارس کوریڈور کا موڑ مڑ گیا۔ چند لمحے بعد جب واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر میں لپٹی ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔ ہنا کے قریب آ کر اس نے ہلکا سا اس کے کندھے کو چھوا۔ ہنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی پھپھو سے کہو پانی پی لیں۔ بوتل شاپر سے نکال کر اسے تھماتے سرگوشی کی۔ ہنا نے چونک کر زمر کو دیکھا جو تھیٹر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً بوتل لے کر اس تک آئی۔ پھپھو پانی پی لیں، اس نے زمر کی کوہنی چھو کر کہا تو وہ چونکی، چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار نگاہیں اٹھیں اور فاصلے پہ کھڑے فارس کے ہاتھوں تک جا ٹھہریں۔ خالی شاپر۔ اس نے دوبارہ بوتل کو دیکھا۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ بنا تاثر کے کہہ کر رخ پھیر گئی۔ تھوڑا سا ہی پی لیں، مگر زمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حنین نے بے بسی سے فارس کو دیکھا۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے ہٹا اور راہداری میں چکر کاٹنے لگا۔ انتظار بہت تکلیف دہ تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ آپریشن تھیٹر کے اندر میز پہ سادی اپنے اوپر جھکے لوگوں، خود سے جڑی نالیوں اور اپنے ماسک کو کاٹتے اوزاروں سے بے خبر بند آنکھوں سے لیٹا تھا۔ اس کی پلکوں کے پیچھے ایک اور دنیا تھی۔ وہاں نہ خون تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ گولیاں، نہ تکلیف، نہ آنسو۔ وہ ایک تازہ سی صبح تھی جس میں چڑیوں کی چہچہاہٹ گونجتی تھی۔ ایک چشمہ تھا جس کے کنارے پتھروں پہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے گورے سفید پیر ٹھنڈے پانی میں ڈبو رکھے تھے۔ ساتھ والے پتھر پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے لمبے گھنگریالے بال کمر تک آتے تھے اور وہ جھک کر پانی میں بانس کی لمبی چھڑی سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کی ناک میں سونے کی بالی جیسی نت تھی اور کم عمر چہرے پہ سوچ کا عنصر تھا۔ اس نے بھی پاجامہ ذرا اوپر فولڈ کر کے پیر پانی میں ڈبو رکھے تھے۔ مگر لڑکے نے قدرے فکر مندی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، اتنے بہادر اور اچھے، پھر وہ فرعون کے پاس اکیلے کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کیوں کہا کہ انہوں نے ہارون کو ساتھ لے کر جانا ہے؟ کیا ان کی زبان میں واقعی لکنت تھی؟ ارے نہیں، لڑکی نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا سادی، وہ معصوم اور عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اگر تمہارا درست نہیں تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی۔ یہ صرف اسرائیلیات کی وہ روایتیں ہیں جن کو مسلمان مفسرین بغیر کسی ثبوت یا دلیل کے کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت نہیں تھی، وہ صرف بہت فصیح نہیں تھے اور ان کے بھائی ہارون زیادہ اچھا بول سکتے تھے۔ تو کیا صرف اس لیے وہ لے کر گئے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ؟ لڑکے نے کنکر پانی میں اچھالتے پوچھا تھا۔ ہاں، اور اس لیے بھی کہ جو سپورٹ انہیں چاہیے تھی وہ ان کو اپنے بھائی سے ہی مل سکتی تھی، کیونکہ ہر انسان اپنے بھائی کا رکھوالا ہوتا ہے۔ دوسرا کنکر پھینکتا اس کا ہاتھ رکا۔ وہ ٹھہر کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ مگر میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، پھر میرا کیپر کون ہوگا؟ وہ لڑکی ہلکی سی ہنسی، پھر بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر اس کے قریب چہرہ کر کے بولی، تمہاری کیپر میں ہوں، میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گی، ہمیشہ۔ آوازیں مدھم ہوتی گئیں، چشمے کا منظر وقت کے آسمانوں میں گھلتا گیا اور ٹیبل پہ لیٹے مریض کی بند آنکھوں کے پیچھے اندھیرا چھانے لگا۔ جس سے پہلے بھی کئی عہد وفا ٹوٹے ہیں، اسی دوراہے پہ چپ چاپ کھڑا رہ جاؤں۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی، سیاہ اور خوفناک۔ ایسے میں سڑک کنارے کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہاشم کاردار فکر مندی سے بند آنکھیں مل رہا تھا جب دوسرا دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، خاور اندر بیٹھ رہا تھا۔ کیسے ہے وہ؟ ہاشم نے بے قراری سے اس کا چہرہ کھوجا۔ خاور نے گہری سانس لی۔ اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاشم کا دل ڈوب کر ابھرا، آنکھوں میں کرب سا اترنے لگا۔ کیا وہ مر جائے گا؟ الفاظ کہنا بھی تکلیف دہ تھا۔ خاور نے گویا ملامت سے اسے دیکھا۔ خبر یہ ہے کہ وہ بچ جائے گا، اور میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ بچ جائے گا؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جی میں نے معلوم کیا ہے، ایک گولی کندھے میں لگی ہے، دوسری پیٹ میں اور تیسری ٹانگ میں۔ کوئی بھی گولی مہلک نہیں ثابت ہوگی۔ نوشرواں کا نشانہ اچھا ہے، مگر ظاہر ہے وہ ڈرگز کے زیر اثر تھا اور غصے میں بھی، اس لیے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ بچ جائے گا نا؟ ہاشم نے بے چینی سے بات کاٹی۔ جی میں لکھ کر دے سکتا ہوں، وہ بچ جائے گا اور اگلے 2-3 گھنٹوں میں ہوش میں آ کر وہ سب کو بتا دے گا کہ اسے کس نے گولی ماری تھی، اور صرف یہی نہیں، وہ یہ بھی بتائے گا کہ ہم نے اور کیا 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 ہے۔ برہمی سے وہ کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ چند لمحے کار میں خاموشی چھائی رہی، گہرا سکوت۔ ہو سکتا ہے وہ نہ بتائے۔ ہاشم نے تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ خاور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سر، میں آپ کی اس بچے کے لیے فیلنگز کی بہت قدر کرتا ہوں، مگر معذرت کے ساتھ وہ آپ کے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں رکھتا۔ ہوش میں آتے ہی سب بک دے گا اور اس کے بعد فارس اتنی ہی گولیاں نوشیروان کو مارے گا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو پھر کیا کروں؟ وہ بیزار ہوا، مگر اس بیزاری میں تکلیف تھی۔ کیا مطلب کیا کریں؟ ہمیں اس وقت ایک ہی چیز کرنی ہے، سرجری ختم ہوتے ہی میرا کوئی لڑکا اسے ایک ذرا سا انجیکشن لگا دے گا اور خبر؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا غرایا تھا۔ میں سعدی کو نہیں ماروں گا، وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ آپ کچھ مت کریں، میں کروں گا جو کرنا ہے، اس کا مرنا ضروری۔ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں خدا کی قسم تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ اتنی سختی سے بولا کہ خاور ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یو لو دا بوائے ڈونٹ یو؟ خاور کو افسوس ہوا تھا۔ ہاشم نے سر جھٹکا۔ میں قاتل ہو سکتا ہوں مگر میں درندہ نہیں ہوں جو اس کو یوں مار دوں۔ نفی میں سر ہلاتے وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اوکے، اور نوشرواں کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے۔ ہاشم نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ خاور نے کلائی کی گھڑی دیکھی، وقت نکل رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے شیرو سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ سعدی کو خاموش کروانا ضروری ہے۔ اوکے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا جاؤں۔ خاور توجہ سے سننے لگا۔ بچھڑے لوگ کبھی بھی لوٹ کے نہیں آتے دوست، بس فقط یادوں کے کچھ نشان ہوا کرتے ہیں۔ سفید راہداری ابھی تک خاموش تھی۔ زمر ہنوز اسی طرح کھڑی آپریشن تھیٹر کے دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ حنین زمین پہ اکڑوں بیٹھی، چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرائے دعا مانگ رہی تھی۔ فارس مخالف دیوار سے کمر ٹکائے ایک گھٹنا موڑے کھڑا تھا۔ ارد گرد پولیس اہلکار ہنوز پہرے داری کر رہے تھے۔ وردی میں ملبوس سرمد شاہ بھی وہیں تھا، مگر ایک حد سے وہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ بس فاصلے پہ کھڑا احتیاط سے فارس کو دیکھ لیتا، جو گاہے بگاہے اس پہ ایک تیز نظر ڈالتا تھا۔ اس نے زمر سے بات کرنے کی کوشش کی تو فارس نے صرف ہاتھ اٹھا کر اسے رک جانے کا کہا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ سرمد شاہ وہی اے ایس پی تھا جس نے فارس غازی کو 4 سال قبل گرفتار کیا تھا، جو فارس کے گھر جا کر اس کی گاڑی سے ملنے والی وارث سے جڑی چیزیں اسے دکھا کر اس کیس سے علیحدہ رہنے کی دھمکی دے کر آیا تھا، اور حوالات میں تو اس سے روز کی ملاقات رہتی تھی، اور اس ملاقات کے نشان فارس کی کمر پہ آج تک موجود تھے۔ کتنے گھنٹے بیت چکے تھے کسی کو یاد نہیں تھا۔ جب دروازے کھلے تو سب ادھر ہی بڑھے۔ زمر سب سے آگے تھی۔ وہ کیسے؟ اس نے پریشانی سے سرجن کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آواز اتنی ہی ہلکی تھی کہ بمشکل سنائی دیتی تھی۔ آپ فکر مت کیجیے، وہ ٹھیک ہے، آپریشن ہو چکا ہے اور اب وہ سٹیبل ہے۔ کچھ دیر تک اسے وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ کیا وہ صرف الفاظ تھے یا کوئی روح تھی جو ان میں پھونک دی گئی تھی؟ حنا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اس کی ہچکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ فارس نے نڈھال سے دیوار سے کمر لگا کر آنکھیں بند کیں، اور زمر وہ بس یک ٹک ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ایک دفعہ وارڈ میں شفٹ ہو جائے تو آپ مل سکیں گی۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ زمر فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ کب شفٹ کریں گے وارڈ میں؟ بس تھوڑی دیر تک۔ زمر نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حنا اور فارس کے برعکس اس کے چہرے پہ اطمینان نہیں اترا تھا۔ وہ وہیں کھڑی بے چین منتظر نگاہوں سے تھیٹر کے بند دروازوں کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر بیت چکی اور وہ سعدی کے باہر لانے کا انتظار کرتے رہے۔ فارس اب ادھر ادھر ٹہلتا، بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ حنین گیلا چہرہ صاف کیے ہلکا سا مسکراتی ہوئی اب کھڑی ہوئی تھی۔ زمر ویسے ہی گم سم دیوار سے لگی تھی۔ تھیٹر کے دروازے کھلے اور ایک سسٹر باہر نکلی تو فارس اس کی طرف لپکا۔ کب شفٹ کریں گے سعدی کو؟ اسے ہوش آ گیا؟ نرس نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مریض جس کو گولیاں لگی تھیں اس کو تو شفٹ کر دیا گیا ہے کب کا؟ فارس گبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ ہم تب سے یہیں کھڑے ہیں، اسے تو باہر نہیں لایا گیا۔ ارے وہ بیک ڈور سے لے کر گئے ہیں نا وارڈ میں۔ اس نے اوٹی کے دوسرے دروازے کی سمت اشارہ کیا جو کوریڈور کا موڑ مڑ کر آتا تھا، یہاں سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ فارس اور حنا مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زمر بے چینی سے آگے بڑھی۔ کس وارڈ میں؟ پلیز مجھے اس طرف لے جائیں۔ آئیے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر آگے چل دی تو زمر اس کے پیچھے لپکی۔ فارس اور حنین ساتھ ساتھ چلتے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ ادھر ہے آپ کا مریض۔ وارڈ میں آ کر نرس نے ادھر ادھر گردن گھمائی، آگے پیچھے گھومی اور دفتن ٹھہر گئی۔ زمر نے چہرہ موڑ کر اطراف میں دیکھا۔ اجنبی چہرے، غیر شناسا لوگ۔ اوٹی 1 سے جو بلٹ انجریز والا مریض ڈاکٹر بخاری نے بھیجا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ کسی کو روک کر پوچھ رہی تھی۔ زمر کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اس نے ویران نگاہیں اٹھا کر حنین کو دیکھا جو اتنی ہی متعجب لگ رہی تھی۔ یہاں تو کوئی مریض نہیں لایا گیا۔ کیا مطلب؟ میرے سامنے وارڈ بوائز اسے لے کر گئے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کیسے غائب ہو سکتا ہے ہمارا مریض؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر اسے کچھ ہوا تو۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا تھا اور پس منظر میں کوئی کہہ رہا تھا،
وہ بھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا. 2 وارڈ بوائے اسٹریچر پہ پیشنٹ کو لا رہے تھے مگر وہ ریسیپشن کی طرف جا رہے تھے. اس نے دیکھا فارس اس طرف بھاگا تھا. حنا بھی پیچھے دوڑی تھی. سوالات، حساب کتاب، پولیس اہلکاروں کی بھاگ دوڑ. زمر ان سب میں اجنبیوں کی طرح قدم قدم چلتی گئی یہاں تک کہ ریسیپشن ہال سامنے دکھائی دینے لگا. فارس تلخی اور غصے سے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتا پولیس آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا. ارد گرد افراتفری سی مچی تھی. حنین حیران پریشان سی گردن گھمائے آس پاس دیکھ رہی تھی. اسے سست قدموں سے آتے دیکھا تو دوڑ کر اس تک آئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کہاں ہیں؟ زمر نے خالی نظروں سے اسے دیکھا. وہ اسے لے گئے ہیں. اس کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی، ہلکی سرگوشی کی طرح. کون لے کر جا سکتا ہے بھائی کو؟ زمر نے نفی میں گردن ہلائی. کون ہے مجھے نہیں پتا، مگر یہ وہی ہیں جنہوں نے اس کو گولی ماری ہے. اس کی ویران نگاہیں فارس پہ جا ٹھہری جو ایک پولیس اہلکار کے ہمراہ تیزی سے باہر جاتا دکھائی دے رہا تھا. زمر نے یاسیت سے سر جھٹکا. وہ ہمارے بچے کو ہمارے ہاتھوں سے لے گئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ ہال کے کنارے نصب بینچ پہ بیٹھ گئی اور سر دیوار سے ٹکا دیا. حنین جو ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی ایک دم سے رونے لگی، پہلے ہلکی اور پھر اونچی آواز سے. ان دونوں کا رد عمل دینے کا طریقہ اتنا ہی مختلف تھا جتنی وہ خود ایک دوسرے سے مختلف تھیں. ہر کسی کے جلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. پروانے جتنے بھی جلیں مگر دیا نہیں ہوتے. رات کی سیاہی نے صبح کی سفیدی کو جگہ دی اور نیلاہٹ بھرا اندھیرا کسرے کاردار پہ اترنے لگا. نوشرواں کے کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے. وہ تیز اے سی کی ٹھنڈ میں لحاف تانے سینے کے بل سو رہا تھا. دفتن اس نے کروٹ لی اور چہرہ اوپر ہوا تو بند آنکھوں سے منہ بگاڑا. کچھ سونگھا، دھواں، بو. وہ آنکھیں چندھیا کر ادھر ادھر دیکھتا اٹھ بیٹھا. پلکیں جھپکائیں. ذرا بصارت واضح ہوئی تو اس کے چہرے پہ شوق ابھرا. منہ ذرا سا کھل گیا. سامنے صوفے پہ ہاشم بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کوہنی صوفے کے بازو پہ رکھے. وہ سگریٹ انگلیوں میں پکڑے منہ سے نکال رہا تھا. دھوئیں کا مرغولا سے لبوں سے نکلا اور اوپر اٹھتا گیا. میز پہ شیرو کے پستول کے ساتھ اس کے سگریٹ اور منشیات کے پیکٹ پڑے تھے. ایک پیکٹ تازہ کھولا گیا تھا. نوشرواں کی پریشان نگاہیں واپس ہاشم کے چہرے تک اٹھتی گئیں. وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گیلی تھیں، ناک سرخ تھی. کیا وہ مر گیا؟ اس نے ہلکے سے پوچھا. ہاشم نے چہرہ اس کی طرف موڑا. اس کی گیلی آنکھوں میں گلابی رگیں ابھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں. میں اسے نہیں مار سکتا تھا، اس لیے یہاں سے دور بھیج دیا. بے فکر رہو، وہ اب کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا. وہ بولا تو آواز زکام زدہ سی لگتی تھی. پولیس ہماری، ہسپتال کا عملہ ہمارا، قانون ہمارا. نہ تمہیں کسی نے اس کالونی میں جاتے دیکھا نہ نکلتے. ہسپتال میں کافی شور ڈالا فارس نے، مگر اب تھک ہار کر وہ لوگ گھر جا چکے ہیں. اب جتنا تلاش کر لیں وہ انہیں نہیں ملے گا. مبارک ہو نوشرواں، تمہارے بھائی نے ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی تمہارا پھیلایا کچرا سمیٹ لیا. سگریٹ لبوں تک لے جاتے اس نے تلخی اور تن سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کی نظروں کی ملامت نوشرواں کی آنکھوں میں خفگی اتری. کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ آپ نے اسے کیوں بچایا؟ تم فکر مت کرو، تم بس سو جاؤ. اسٹینڈ فورڈ میں میرا ایک پروفیسر تھا. جھک کر ایش ٹرے میں سگریٹ کا ٹکڑا مسلا. وہ کہا کرتا تھا قاتلوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے. قتل کرنے کے بعد ان پہ نیند ضرور طاری ہوتی ہے. مجرم کو کھوج لگانے کے لیے ہم پہلے اسی جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں وہ جا کر سویا تھا. تم بھی سو جاؤ، کیونکہ یہ وہ آخری پرسکون نیند ہے جو تمہیں ملے گی. آپ اتنے اپسٹ کیوں ہیں؟ ایک بندہ مارنے سے کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ آپ نے بھی تو. حد ادب تھا کہ بیزاری سے کہتے کہتے بھی وہ رک گیا. قتل چھوٹی بات نہیں ہوتی نوشرواں. وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے گیلی آواز میں بولا. میں کاردار ہوں، مجھے کوئی پولیس نہیں گرفتار کر سکتی. چند دن بعد میں اسے سب بھول جائیں گے. کسی کا مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ اسے نہیں بھولتا. تم کہتے ہو وہ اسے بھول جائیں گے؟ کیا آپ نے 2 لوگ نہیں مارے تھے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، سارا قصور میرا ہے. غلط کیا میں نے تمہیں بتا کر. غصے اور دکھ سے کہتے اس نے سگریٹ کھڑکی کی طرف پھینکا. وہ 2 لوگ میرے کچھ نہیں لگتے تھے. وہ 2 اچھے مگر عام سے لوگ تھے. تم نے شیرو اس پہ گولی چلائی جو ان کے خاندان کا ہیرو تھا. ابھی وہ شوق میں ہے. 24 گھنٹوں میں یہ شوق صدمے میں بدلے گا اور پھر غصے میں وہ اسے ڈھونڈیں گے اور اس کے مارنے والے کو بھی. مگر تم بے فکر رہو، تمہارا بھائی ہے نا، تمہیں بچا لے گا ہمیشہ کی طرح. اس نے زکام زدہ انداز میں سانس ناک سے اندر کھینچا. آپ کو وہ اتنا پسند ہے کیا؟ نوشرواں خفگی سے چہرہ جھکائے بڑبڑایا. جواب میں ہاشم نے میز پہ رکھے بڑے سائز کے فوٹوگراف اٹھا کر اس کی طرف اچھالے. ساری تصویریں بیڈ اور فرش پہ گر گئیں.
یہ دیکھو تم نے کیسے اس کے چہرے پہ مارا، 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی تم نے اسے مارا۔ وہ انسان کا بچہ تھا نوشرواں، ایسے تو کوئی جانور کو بھی نہیں مارتا۔ دکھ اور غصے سے اس نے شیرو کو ملامت کیا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ خیر یہ سب اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں صرف ایک سوال کا جواب لینے بیٹھا ہوں۔ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب ذرا خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے کہہ رہا تھا، تم نے مجھے بتایا کہ کیسے تم اس کے پیچھے گئے، اس کو 3 گولیاں ماریں اور واپس آ گئے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق بھی اس کو 3 گولیاں ہی لگی ہیں، مگر نوشرواں کاردار، میں جانتا ہوں کہ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ شیرو کے تاثرات بدلے، رنگ پھیکا پڑا۔ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے اور اب تم مجھے بالکل صاف صاف بتاؤ گے۔ کہتی ہوئی اس نے پستول کا میگزین نکال کر شیرو کے سامنے کیا۔ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھے نوشرواں نے تھوک نگلا۔ یہ G41 ہے، اس کے میگزین میں 13 گولیاں ہوتی ہیں، تو میگزین بھرے بغیر تو گئی نہیں ہوگے، سو اگر 13 میں سے 3 گولیاں تم نے سعدی کو ماری ہیں تو باقی کتنی بچنی چاہیے؟ 10۔ شیرو کی آواز ہلکی تھی۔ مگر اس میں 7 گولیاں ہیں، اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ باقی 3 گولیاں کہاں گئیں تو خدا کی قسم نوشرواں، میں یہ 7 گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ وہ جس طرح چبا چبا کر اسے گھور کر بولا تھا، نوشرواں کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب میں نے اسے تیسری گولی مار کر اس کا فون اٹھایا اور جانے لگا تو، کہنے کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی خوفناک منظر پھر سے تازہ ہوا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون میں لت پت سعدی گرا پڑا تھا۔ آگاہی اس کے دماغ کو چڑھی کوکین ہرن کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے جھکا، سعدی کا موبائل اٹھایا جس پہ خون کے محض چند قطرے لگے تھے، اور اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ تب ہی جب کہ وہ مڑنے لگا تھا، اس نے وہ آواز سنی۔ زیر تعمیر گھر کے اندر سے کوئی کھٹکا ہوا تھا، کسی بلی کے بچے کی سی آواز، ہلکی سی کرا۔ وہ چونک کر واپس گھوما، اندھیرے میں آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ کون ہے ادھر؟ پستول سیدھا تانے وہ احتیاط سے قدم قدم چلتا گھر کے اندرونی حصے تک آیا۔ وہاں گپ اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ بولو، اس نے پکارا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ مگر وہاں کونے میں کوئی حرکت سی ہوئی۔ وہ کوئی ہیولا سا تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ نوشرواں نے پستول تان کر یکے بعد دیگرے فائر کیا، پھر قریب آیا، موبائل کی اسکرین روشن کر کے اس طرف ڈالی۔ وہ سیمنٹ کا ایک خالی پیپر بیگ تھا جو سیڑھیوں کے ساتھ گرا تھا۔ وہ سر جھٹک کر مڑا اور باہر آیا۔ سعدی ہنوز وہیں گرا پڑا تھا۔ وہ ایک متنفر نگاہ اس پہ ڈال کر گیٹ کی طرف بڑھا، مگر کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑی۔ بنا دروازوں کے اس اونچے گھر کے ڈھانچے کی کچی پکی سیڑھیوں کے اوپر کوئی سایہ گم ہوا تھا۔ اس وقت پس منظر میں پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ وہ تیزی سے باہر کو دوڑا۔ چند منٹ بعد وہ بخیریت کافی دور کھڑی اپنی کار تک آ چکا تھا۔ مجھے شیور نہیں ہے، مگر شاید وہاں کوئی تھا، شاید نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے سر جھکائے نوشرواں کہہ رہا تھا۔ ہاشم ایک دم اٹھا، سارا نشہ ہرن ہوا۔ کیا اس نے پچھلے قتلوں کا حوالہ دیا؟ میرا نام لے کر کچھ کہا؟ ہاں، بہت کچھ بولا تھا اس نے۔ تو پھر ظاہر ہے وہاں کوئی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اوہ میرے خدا! بے اختیار اس نے ماتھے کو چھوا۔ تمہیں کسی نے گولی چلاتے دیکھا ہے، یعنی کہ اب موقع کا گواہ بھی موجود ہے۔ لعنت ہو تم پہ نوشرواں! غصے اور پریشانی سے سر جھٹک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ مجھے دو اور اپنا سامان تیار کرو، تم ابھی اس وقت ملک سے باہر جا رہے ہو۔ تم اس وقوع کے وقت بھی ملک میں نہیں تھے۔ میں پاسپورٹ پہ بیک ڈیٹ کی ایگزٹ سٹامپ لگوا دوں گا۔ پاسپورٹ لاؤ جلدی! آخر میں وہ غصے سے چلایا تو نوشرواں تیزی سے بستر سے اترا اور الماری کی طرف لپکا۔ ان چند گھنٹوں میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور سعدی بچ گیا ہے، ہاشم نے اسے کہیں بھیج دیا ہوگا اور وہ زندہ ہوگا۔ اللہ کرے وہ معذور نہ ہوا ہو، چل پھر سکتا ہو اور ٹھیک ہو، اور پھر سے زمر پہ ایک اور قیامت۔ لیکن اب وہ کم از کم یہ تو یقین کر لے کہ فارس بے گناہ ہے، کیونکہ جو ان کے خاندان کو مارا ہے اسی نے سعدی کو مارا ہوگا، تو فارس تو ان کے پاس تھا اس ٹائم۔ اتنا سے یقین کر لے، پر نہیں، وہ اپنی ضد میں ہی رہے گی۔ اب شاید یہ دونوں مل کے کریں گے، سعدی کو ڈھونڈیں گے، شاید الگ الگ ڈھونڈیں۔ اور وہ جو اس نے ریکارڈ کیا تھا کیمرے سے، مجھے لگا تھا دیکھیں کہ میرا تکا صحیح تھا کہ وہ اب اس نے لیپ ٹاپ میں ڈالا ہوگا یا موبائل میں ہوگا۔ اس کی کتنی کاپیز ہوں گی، کیا پتہ کوئی کاپی بھی نہ ہو۔ ایسی چیزوں کی نا اب یہ مجھے سمجھ لگ گئی، اگر میرے پاس کوئی ثبوت آئے نا، میں اس کی بہت سی ای میلز ہر کسی کو بھیج دوں گی۔ میں تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں۔ تو ایسی چیزیں چھپا کے نہیں رکھنی ہوتی، ہر کسی کو دکھانی ہوتی ہیں۔
تو اچھا کوئی تھا وہاں پہ. مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کا وہ پٹھان دوست تو نہیں تھا وہ بچہ, کیونکہ چھوٹا سا تو وہی ہو سکتا ہے نا. بڑا بندہ تو اللہ کرے پٹھان بچہ ہی ہو, کیونکہ وہ بتا دے گا پھر. اور بیچاری ساروں پہ بہت مجھے دکھ لگ رہا ہے. مجھے حنین پہ دکھ ہو رہا ہے. ہاشم کو بھی سعدی اچھا لگتا تھا, اس سے بھی اچھا دکھ ہو رہا تھا. لیکن اب بھائی کے آگے پھر بندہ کس کو بچائے, لیکن وہ بچا لیتا ہے. خیر, کیسے ان کی نظروں سے اسے غائب کرواتے ہیں. اللہ اللہ. دیکھتے ہیں جی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.